بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں وسیم ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیپٹل. ناظرین اکرام, دور جدید میں اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں تو کچھ جب ہمارے جسم میں کوئی ایسی ہو جاتا تھا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑول پڑ جانا, چک پڑ جانا, تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم کسائیوں کے پاس جایا کرتے تھے. محلے میں دائیاں ہوا کرتی تھیں, بوڑھی اماں ہوا کرتی تھی, ان کے پاس جانا, دم کروانا اور پھر وہ پنجابی میں کڑک کے نکال دینا. لیکن یہ باقاعدہ طور پر پھر ایک علم بنا, اور ایسا علم بنا کہ آج وہ پوری دنیا میں چھا چکا ہے. پاکستان میں ابھی شاذ و نادر لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کائروپریکٹر. کائروپریکٹر در اصل حقیقت کیا ہے, اس پہ ہم آج مفصل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ کائروپریکٹر مسٹر عامر شہزاد موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ کے کافی یہاں پہ پیشنٹ بھی ہیں, آپ نے وقت دیا. عامر, یہ کائروپریکٹر ہے کیا؟ سر, کائروپریکٹک بیسیکلی ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں کوئی میڈیسن, سرجری, انجیکشن ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا شاٹک پین ہوتی ہے, نروس سسٹم آپ کا, ڈسک کا ایشوز ہوتے ہیں, موروں میں فرق آ جاتا ہے, موروں میں گیپ آ جاتا ہے, گھٹنوں کا درد ہوتا ہے, فروزن شولڈر ہوتا ہے, پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے. یہ ان سب چیزوں کا اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وداؤٹ میڈیسن, وداؤٹ سرجری. وداؤٹ سرجری آپ کہہ رہے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک جو ہڈیوں کا 206 انسانی جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں, باقی کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. ویسے اگر آپ سو کے صبح اٹھتے ہیں, اچانک سے آپ کے درد نکل جاتا ہے. اکثر آج کل خواتین اور مرد حضرات میں لمبر 4, لمبر 5 کا بڑا ایشو رہتا ہے. کمر کے جو مین ہمارے 2 موہرے ہوتے ہیں, پھر یہ شاٹیکا کا درد رہتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو آپ کس طرح ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک تو نہیں ہوتی. جیسے لمبر اسٹریٹننگ کا ایشو ہو جاتا ہے رانگ باڈی پوسچر کی وجہ سے, اس وجہ سے پھر آپ کی ڈسک پہ پریشر جاتا ہے اور پھر بلجنگ ڈسک ہوتی ہے, ڈیفیوز ڈسک ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو ڈسکوں میں ایشو آتا ہے. اور یہ صرف L4 L5 میں نہیں ہوتا, پورے لمبر میں ہوتا ہے, کیونکہ لمبر میں آپ کی رپس نہیں ہوتی, اوپر رپس ہوتی ہیں, اس وجہ سے آپ کا پوسچر ذرا سپورٹ ملتی ہے اس کو, لیکن لمبر میں تو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے جب آپ زیادہ ویٹ اٹھاتے ہیں, جھکتے ہیں, یا رانگ پوسچر پہ آپ لانگ ٹائم بیٹھتے ہیں, جیسے آج کل بچوں میں بہت زیادہ ہے جو ٹیبل ورک کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, لیپ ٹاپ, موبائل, اس کی وجہ سے آپ گھنٹوں کے حساب سے رانگ پوسچر پہ بیٹھتے ہیں, جس وجہ سے پھر آپ کا پوسچر بینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسانی بونز جتنی بھی ہیں, آپ 60 گھنٹے کسی بھی پوسچر میں بیٹھیں, آپ کی بونز اس کے بعد اس پوسچر میں بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کو اس میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ڈسک کے ایشوز آتے ہیں, نروس سسٹم کے ایشوز آتے ہیں, اس طرح کے نیند نہ آنا, نیند میں پرابلم ہونی, سٹریس, ڈپریشن, یہ سب چیزیں پھر اس وجہ سے آتی ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں گنے چنے چند لوگ ہیں کائروپریکٹر کے بارے میں. ابھی میں نے دیکھا, پچھلی میری ریسرچ جاری تھی, اور یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھوایا ہوا ہے, پروفیسر بھی لکھوایا ہوا ہے. آیا کہ پاکستان میں اس کی جو ڈگری ہے وہ حکمت کی, طب الجراحت کی کاؤنٹ کی جا رہی, کیونکہ نہ اس کو میرے خیال میں ڈاکٹریٹ میں ایلوپیتھک نہ ہومیوپیتھک مانتے ہیں میرے خیال میں. آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. سر, کائروپریکٹک تو یہاں پر تو پہلی بات ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, آؤٹ آف کنٹری میں ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو چیزیں چل رہی ہیں, یہاں پر جتنے تھراپسٹ ہیں سب نے اپنے نام کے ساتھ کائرو لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو یہاں پر کوئی ویسے ہی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ کائرو کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے مطلب ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری, کہ جس میں کائرو میں رزلٹس آن دا اسپاٹ ہوتے ہیں, کوئی زیادہ سیشن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں جو مطلب مختلف جگہوں سے ہو کے آتے ہیں, ہم فلانے کائرو کے پاس گئے, فلانے شہر گئے, فلانے شہر گئے. تو وہ آ کے جب مجھے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 40 سیشن لیے, 50 سیشن لیے, ٹھیک ہے, اور 25 ہزار پر سیشن ہم نے پے بھی کیا. تو مطلب کئی لوگ آتے ہیں اور وہ مطلب پیرالائز ہوئے ہوتے ہیں, آلموسٹ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں یا اسٹریچر پہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا کوئی فیک اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. ہم تو اسٹریٹ فارورڈ اویئرنیس دیتے ہیں, پیشنٹ کو بھی بتاتے ہیں کہ کائرو میں ہوتے ہی 6 سیشن ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, کوئی گیجٹس نہیں یوز ہوتے, ٹھیک ہے, اور ہاتھوں سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اور آن دا اسپاٹ رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, 6 سیشن آپ بتا رہے ہیں اوور آل پوری دنیا میں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انگلینڈ, میں نے دیکھا وہاں پہ کائرو کے پیشنٹس کافی ہیں اور ان کو ڈیٹس نہیں ملتے. کیونکہ میرے دوست ہیں یاسین ہاشمی صاحب, امریکہ میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کائرو والے لوگ ہیں وہ $300 اسٹارٹنگ میں فیس لیتے ہیں اور اس کو ٹائم دیتے ہیں 1 مہینے کے بعد. پاکستان میں تو سب سے پہلے یہ ان کو دیکھا جاتا ہے, کائروپریکٹر کو کہتے ہیں پہلوان ہے, کڑا کے کاٹ دو. سر دیکھیں, اویئرنیس کی بات ہے نا, اب باہر اویئرنیس ہوتی ہے, باہر لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں.
اب ہمارے یہاں جس نے بھی کوئی سرچ کرنا ہے تو وہ گوگل کے ریویوز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ بھی اس فیلڈ میں ہیں، آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ گوگل سے پرچیز کر لیں، فیس بک سے پرچیز کر لیں، ٹھیک ہے، جو ریٹنگ آپ کو چاہیے آپ پے کریں اور پرچیز کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جاتی ہے. تو لوگ اس بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ جینوئن طریقے سے دیکھیں تو مجھے بتائیں، آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ نے آج تک کہاں پازیٹیو ریویو دیا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. نیگیٹو ریویوز تو آپ دیتے ہیں، نیگیٹو آپ دیتے ہیں، پازیٹیو نہیں دیتے. کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کئی پیشنٹ آتے ہیں، اگر خدا نہ دیکھیں اب سب کو شفا ہم نے تو نہیں دینی، اللہ نے دینی ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نہیں شفا دیتا یا ان سے کوئی بے احتیاطی، کیونکہ یہ وائی ٹریٹمنٹ ہے جس میں بندہ صرف وہی ٹھیک نہیں ہوتا جو کیئر نہیں کرتا. باقی اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹریٹمنٹ میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نہ ہوں. عامر، آپ سے کوئی رابطہ قائم کرنا چاہے تو وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کلینک کہاں پہ ہے، کانٹیکٹس، سوشل پیجز، یہ سارا بتائیے گا. ہمارا سر یوٹیوب چینل ہے CPT پاکستان کے نام سے، اور فیس بک پیج ہے کائرو پریکٹک CPT کے نام سے، اور انسٹا میں بھی ہم CPT پاکستان کے نام سے ہیں. باقی ہمارے کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو بھی ہم جس ٹائم اپائنٹمنٹ دے سکتے ہیں، جو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، وہ کال پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. میں یہاں پر ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو عطائی ڈاکٹر ہیں، عطائی کائروپریکٹر ہیں. انسانی جسم کے ساتھ مت کھیلیے گا، کسی کی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچانک سے جب آپ انتہائی سینسٹیو جو ایشو سمجھتے ہیں وہ ہوتے ہیں گردن کے ٹیشوز. ہم اپنے حجاموں کے پاس جاتے ہیں، جن کو ہم حرف عام میں نائی کہتے ہیں، وہ آپ کے سر کا مساج کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم کان سے پکڑ کے یہ اپنے ہاتھ سے کریکس نکالتے ہیں. اس وقت تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جی؟ بالکل سر، ایسا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں نا اکثر یہ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بیلٹ پہنی ہوتی ہے، یا مالشیں کرا رہے ہوتے ہیں، یا ٹھکوریں کرا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو آج کل مطلب پرانا ایک چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم ان کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں کہ یہ چیزیں مت کیا کریں، کیونکہ پہلے ایک سرکولیشن نہیں چل رہی اور آپ اوپر سے اس پہ اور پریشر ڈال رہے ہیں، تو اس سے اور ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ نروس سسٹم جو ہے وہ ٹیشو سے زیادہ نازک ہوتا ہے. خواتین میں سب سے زیادہ مسائل یہی رہتے ہیں، گھر میں چار دیواری میں رہنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، شوہر کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے. 100 لوازم ہوتی ہے. خواتین کے لیے کوئی ایکسرسائز بتائیں جس سے وہ سارے دن کی تھکاوٹ کو اتار سکیں. سر دیکھیں، اس میں میں اویئرنیس کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ کائرو ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ انسان کی ٹیوننگ ہے. جو بندہ ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر 3 منتھس میں ایک دفعہ یا 6 منتھ میں ایک دفعہ اپنی فل باڈی ایڈجسٹمنٹ ضرور کرائے. جیسے آپ گاڑی بائک کی ٹیوننگ کراتے ہیں، یہ انسان کی ٹیوننگ ہے. اگر آپ وہ کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نارملی دن میں آپ جس پوسچر پہ مرضی ہے بیٹھیں، لیکن اگر آپ اس میں 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ کارپیٹ پہ یا ہارڈ جگہ پہ وداؤٹ پلو اسٹریٹ لیٹ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کا پوسچر کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. اچھا عامر، یہ بھی سننے میں ہے کائروپریکٹر جن کے پاس بھی جائیں وہ ایک تلقین لازمی کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ بھی کرتے ہوں گے، جب آپ بیڈ سے اٹھتے ہیں اٹھنے کا طریقہ وہ کونی کے سارے، وہ ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیے گا. بالکل یہ ہوتا ہے، لیکن ہر پیشنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے نا، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نے ان کی سائڈ بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ یوز کرنی ہے یا رائٹ سائڈ یوز کرنی ہے، تو وہ ان کی تکلیف کے حساب سے ہم گائیڈ کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ہمارے چینل پہ ویڈیو اویلیبل ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کمر درد کے مریض کا لیٹنے اٹھنے کا طریقہ. تو وہ آپ ہمارے ویب سائٹ سے، یوٹیوب چینل سے یا کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر شہزاد موجود تھے، کائروپریکٹر ہیں، اور ان کے جو کانٹیکٹس نمبر ہے اسکرین پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل، انسٹا، فیس بک پہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں. مزید رہنمائی کرنی چاہتی ہو تو ان کے موبائل نمبر پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کے ساتھ لازمی دیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، راولپنڈی. ابن بطوطہ